جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان ایوان۔ آج اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے بار بار جن گہرے بادلوں کا ذکر کیا اور اسلام آباد میں جس سیاسی دنگل کا میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ تجزیے میں، بالکل اسی سیاسی دنگل کے متعلق ہی آج کی اہم ترین خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا، اور آج کا موضوع بھی اسی دنگل کے متعلق ہے۔ اسلام آباد میں لگنے والے دنگل کی تیاریوں میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت عوامی عدالت میں جا چکی ہیں، اور خصوصی طور پر پی ڈی ایم کراچی میں جلسہ کے بعد انہوں نے دو نئے جلسوں کی بھی تیاری کر لی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے جس کا مین جلسہ جو ہوگا وہ کوئٹہ میں ہوگا۔ اچھا، ایک طرف تو پی ڈی ایم اپنی تیاریوں میں مصروف ہے، تو دوسری طرف حکومت بھی اس سیاسی دنگل کا حصہ بننے جا رہی ہے، اور اس نے بھی جلسوں جلوسوں کا آغاز کر دیا، اور ان کا پہلا جلسہ کرک میں تھا۔ جبکہ حکومت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ برسر اقتدار حکمرانوں کی سب سے اولین ترجیح عوام کی فلاح ہوتی ہے، جو اس حکومت کی ترجیح نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مقابلے بازی اور اپوزیشن کے ساتھ سیاسی اختلاف رائے رکھنے کے سبب حکومت کو یہ بات باور کرانی پڑتی ہے بار بار کہ حکومت کو عوام کے مسائل دیکھنے چاہیے، عوام میں بڑھتے ہوئے اضطراب کو دیکھنا چاہیے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں اس وقت کرنسی کرائسس جو چل رہے ہیں اس حوالے سے حکومت کو گورننس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایسی کوئی ترجیح نہیں ہے، یہاں پر ایسی ترجیحات کو فروغ دیا جا رہا ہے جس میں سیاسی حریف کو کیسے آپ نے میدان میں چت کرنا ہے، یا پھر اس سیاسی دنگل کا جو ان قریب آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں کیا تحریک انصاف اور حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے حکومت اپنی تمام تر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ تو کرک میں حکومت کا جلسہ تھا، تو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا۔ اس وقت بلاول بھٹو جو ہیں پیپل پارٹی کے سربراہ، وہ بھی فضل الرحمان سے گزشتہ روز ان کے گھر پر بغل گیر ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم کو دوبارہ سے فعال کرنے کے حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہیں اس حوالے سے میں آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کر دوں کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ سمیت دیگر فورمز پر حکومت کے خلاف گہراؤ کو مزید تیز کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کے ساتھ بھی فون پر رابطہ ہوا ہے، کیونکہ نواز شریف گزشتہ کئی ہفتوں سے، گزشتہ کئی ماہ سے لندن میں مقیم ہیں، اور ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور مولانا فضل الرحمان نے اس تمام سیاسی صورتحال میں نواز شریف کو نہ صرف حمایت حاصل کرنے کا کہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اعتماد بھی حاصل ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس میں کس حد تک اور نواز شریف مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کس حد تک اگر لانگ مارچ کرتی ہے پی ڈی ایم تو اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تو آنے والا وقت جو ہوگا وہ اسلام آباد میں ایک اہم ترین سیاسی دنگل پیش کرے گا، اور اس سیاسی دنگل میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت اپوزیشن تین فورمز پر غور کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی حکومت سے نالا نظر آتی ہیں، اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، جے ڈی اے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف بھی حکومت سے نالا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تین آپشنز کون کون سے ہیں۔ وہ تین آپشنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا آپشن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد لانا، دوسرا سینٹ ساجد سنجرانی یا پھر جو ہے اسد کیسر جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے خلاف عدم اعتماد لانا، اور جبکہ سب سے آخری جو آپشن ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانا۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے ایک الائنسز قائم کرنا چاہیے، اور گزشتہ روز بھی شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر جو مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ صادق سنجرانی اور اسد کیسر کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔
تو یہ تھا آج کا اہم ترین موضوع جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کمنٹس میں یہ بات ضرور لکھیں گے کہ میں نے آج کا جو انالیسز آپ کے سامنے رکھا وہ آپ کو کیسے لگا. بہت بہت شکریہ.